اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان ریزولوشن کو، جس کو لاہور ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے یا پاکستان ریزولوشن بھی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ جب وہ پاس ہوئی تھی تو اس وقت اس کا نام تھا لاہور ریزولوشن، کیونکہ یہ آج جس مقام کے اوپر مینار پاکستان ہے اس مقام کے اوپر اس کو منعقد کیا گیا تھا، اور بعد میں پھر اس کا نام جو ہے 1946 میں جا کر اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا گیا، کیونکہ یہی وہ بنیاد بنی تھی یہ لاہور ریزولوشن ہی آگے پاکستان کو بنانے کے اندر۔ 23 مارچ 1940 کا دن تھا، اور ایک مشہور ریزولوشن جو ہے جس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے وہ پاس کروائی گئی تھی، اور یہ ہوئی تھی جتنے بھی یہاں پر پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے یونینمسلی اس ریزولوشن کو پاس کیا تھا۔ اچھا جی، یہ ریزولوشن جو ہے یہ پیش کی گئی تھی شیر بنگال، جو اس وقت کے بنگال کے چیف منسٹر بھی تھے، مولوی فضل الحق صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو پیش کیا تھا، اور اس کو سیکنڈ کیا تھا چودھری خالق الزماں اور باقی دوسرے یعنی کہ پارٹیسپینٹ نے اس کو سیکنڈ کیا تھا، یعنی کہ اس کو پیش کرنے والے تھے مولوی فضل الحق، اور اس کو آگے یعنی کہ سیکنڈ کرنے والے تھے چودھری خالق الزماں۔ اچھا جی، اس ریزولوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو وہاں پر بیان کی گئی تھیں اس ریزولوشن کے اندر، سب سے پہلے یعنی کہ جو موسٹ امپارٹنٹ چیزیں ہم نے اس میں دیکھنی ہے یا یاد رکھنی ہے، وہ یہ بات کہی گئی کہ نو کانسٹیٹیوشن پلان ان دس کنٹری وڈ بی acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles۔ اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا، اس میں مسلمان ہونے کی یعنی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اہمیت کو جتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک وہ ہمارے کچھ بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہ ہو، جس میں یہ بات کی بھی بیان کہی گئی کہ خاص طور پر جو نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زون جو میجارٹی ایریاز ہیں مسلمانوں کے، ان کو انڈیپینڈنس اسٹیٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور ان کو اٹانومی اور سوورینٹی یونٹ جو ہیں ان کو قائم کیا جائے، یعنی کہ خاص طور پر جو آج کے 4 صوبے ہیں پاکستان کے جو علاقہ جات ہیں، یہی اس وقت اس کے اندر مانگے گئے تھے کہ لاہور ریزولوشن کے اندر، اور خطبہ الہ آباد کے اندر جو علامہ اقبال نے 1930 کے اندر دیا تھا، ان کے اندر نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زون کے جو علاقے ہیں انڈیا کے، ان کو اس وقت کہا گیا کہ ان کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے۔ مزید جو اس میں بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ ایڈیکیٹ effective and mandatory safeguard should be provided in the constitution for minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political and other rights، کہ مطلب جو بھی آئین اب آئندہ وقتوں میں انڈیا کے اندر بنے گا اس میں جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان کے تمام ریلیجیس، کلچرل، اکانومک اور پولیٹیکل اور دوسرے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے پرومیننٹ لیڈرز یعنی کہ اس وقت کے جو مشہور مسلم لیڈر ہیں جنہوں نے یعنی کہ ملک کے دوسرے حصوں سے بھی، پورے انڈیا سے انہوں نے یعنی کہ انڈیا کے مختلف صوبوں اور مختلف حصوں سے انہوں نے اس لاہور ریزولوشن میں شرکت کی اور اس کو باقاعدہ طور پر پاس کروایا۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو پرسنالٹی آتی ہے وہ ہے مولانا ظفر علی خان صاحب، جن کا تعلق تھا پنجاب سے، اور مولانا ظفر علی خان صاحب نے ہی زمیندار اخبار کے نام سے ایک رسالہ بھی یعنی کہ زمیندار اخبار کے نام سے اخبار بھی آپ نے شائع کیا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ پھر دوسرے نمبر پر تھے بیگم مولانا محمد علی جوہر اور چودھری خالق الزماں، ان کا تعلق تھا یو پی سے، یو پی جو آج موجودہ جس کا نام ہے یونائٹڈ پروونسز، وہاں سے تھے بیگم مولانا محمد علی جوہر اور چودھری خالق الزماں۔ اس کے علاوہ جو سندھ سے آئے تھے وہ تھے سر عبداللہ ہارون جنہوں نے لاہور ریزولوشن کو سیکنڈ کیا، وہ سندھ سے تھے، اور سردار اورنگ زیب خان جو کہ NWFP سے تھے جنہوں نے لاہور ریزولوشن کو سیکنڈ کیا، اور بلوچستان سے تھے قاضی محمد عیسیٰ جنہوں نے لاہور ریزولوشن کو سیکنڈ کیا، اور آئی چندری گڑھ جو ہیں وہ بامبے سے تھے اور انہوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اچھا جی، جو ورلڈ پاکستان ہے اس نے باقاعدہ طور پر اس کو اس میں ایکسیپٹ کیا گیا کہ اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ ملتی ہے تو ہم اپنے آنے والے ان علاقوں کا جو کہ نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زون ہیں ان کا ہم نام پاکستان رکھیں گے، کیونکہ پاکستان کا جو لفظ ہے وہ 1933 کے اندر دریافت ہو چکا تھا۔ چودھری رحمت علی نے جو ہے اپنے رسالے نو آر نیور میں یعنی کہ اس میں آپ نے اس کو بیان
کر دیا تھا۔ اچھا جی، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی تھیں اس میں باقاعدہ جو ورڈ پاکستان ہے وہ کافی حد تک پاپولیرٹی گین کر چکا تھا۔ ایک تو یہ کہ چودھری رحمت علی نے اس کو دریافت کیا، اور دوسرا یہ ہوا کہ جو ہندو لیڈرز یا جو ہندو اخبارات ہیں انہوں نے آئرونیکلی کافی حد تک اس کو ایکسپینڈ کیا پاکستان ریزولوشن کو پاکستان کے نام سے، یعنی کہ لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کے نام سے انہوں نے جب کافی زیادہ پھیلایا تو پاکستان کا جو نام ہے یہ فیمس کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ اچھا جی، اب پاکستان ریزولوشن کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے آنے والے مستقبل جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ایونچولی، یعنی کہ اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایک الگ سب کانٹیننٹ میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنائیں گے، اور اس کو اس میں یعنی کہ باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ نمبر 2 کے اوپر تھا کہ مطلب ایک بیٹر فیوچر کی ہوپ نظر آ رہی تھی، مسلمانوں کو ایک امید نظر آنے لگ پڑی تھی کہ اب ہماری بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے، اور اب ہم چونکہ یکجا بھی ہو چکے ہیں اپنے ایک الگ ملک کے مطالبے کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر جو تھا یعنی کہ قائد اعظم جو تھے ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ کوئی ڈائنامک لیڈرشپ جو تھی جو مسلم لیگ کے اندر تھی، اور قائد اعظم نے جو ہے یعنی کہ مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی تھی، انہوں نے بھی پاکستان ریزولوشن کو کافی حد تک سیکنڈ کیا، اور اس کے کافی زیادہ ہائی اسپرٹ جو ہے مسلمانوں کے اوپر بنی کہ وہ ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ وہ اپنے الگ وطن کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر جو تھی یعنی کہ مسلمانوں کی جو سویلائزیشن اور مسلمانوں کا جو کلچر ہے اب اس کو ایک پروٹیکشن اور ایک سیف گارڈ جو ہے وہ مہیا ہو چکا تھا۔ اس بات کی امید آ گئی تھی کہ اب 1937 سے 1939 تک جو کانگریس منسٹریز رہی تھیں اور جس طرح مسلمانوں کے یعنی کہ سویلائزیشن کو، ریلیجن کو، کلچر کو جس طرح نقصان پہنچا تھا، اب امید ہے کہ اب جب مسلمانوں کی ایک اپنی الگ ریاست ہوگی تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 نیشن تھیوری جو ہے یعنی کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہے، اس کو کافی زیادہ فروغ ملا اس کے یعنی کہ لاہور ریزولوشن کے بعد، اور پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ خاص طور پر مسلم نیشنلزم کے اوپر بیس کر رہی تھی کہ اب مسلمانوں کے اندر ایک قومیت کا، ایک بردرہڈ کا، ایک یعنی کہ یکجا ہونے کا، یونینمسلی ایک بھائی چارے کا اور ایک قوم کا جذبہ جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ اب ہم ایک قوم کی صورت میں اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا کے رہیں گے۔ اچھا جی، اس کے اوپر کانگریس کا ریئیکشن کیا آیا تھا؟ پاکستان ریزولوشن جب پاس ہوئی 1940 کے اندر تو اس کے اوپر کانگریس نے اپنی کیا یعنی کہ ریزولوشن کے اوپر انہوں نے ریئیکشن کیا دیا؟ کانگریس نے کافی زیادہ یعنی کہ اس کے اوپر ہاسٹائل ریئیکشن دیا۔ کانگریس نے کہا کہ پارٹیشن جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ مدر انڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا، یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک مورل رانگ یعنی کہ اس کو کہا تھا کہ یہ ایک اخلاقی غلطی ہے جو جناح نے کی ہے انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے کی۔ ہندو لیڈر جو ہیں ہندو لیڈرز بلٹ ہندو ریلیجیس فیلنگ اگینسٹ دا پارٹیشن، مطلب انہوں نے اپنے ہندو مذہب کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ان کی فیلنگز کو پارٹیشن کے خلاف استعمال کیا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ اپنا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کچھ اپنے مسلمانوں کہ ایسے لیڈر بھی تھے جو کہ یعنی کہ اس پارٹیشن کے خلاف تھے کہ یہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ مسلمان جو یعنی کہ علماء کرام ہیں وہ بھی اس چیز کے خلاف تھے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر انڈیا یعنی کہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اسلام کو بھی نقصان ہوگا، کہ پھر اسلام کا جو پھلنا پھولنا ہے وہ صرف ایک کونے تک ہو کر رہ جائے گا، وہ پورے انڈیا تک نہیں ہو پائے گا۔ اچھا جی، نمبر 3 کے اوپر جو تھی یعنی کہ انہوں نے اس بات کے اوپر کہی تھی کہ گاندھی جو ہے اس نے اس کو باقاعدہ طور پر مارل رانگ اور ایک گناہ کے طور پر اس نے کہا تھا کہ یہ ایک گناہ ہے اور جناح کی ایک اخلاقی غلطی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندو پریس جو ہے، جو ہندو اخبارات ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر جارحانہ پروپیگنڈا اپنا لیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ہندوستان کی یونائٹی کے خلاف ایک باقاعدہ ایک سازش شروع کی جا رہی ہے پاکستان ریزولوشن کی شکل میں۔ تو مطلب آل ان آل کہ کانگریس جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان ریزولوشن کے خلاف تھی۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔